مجھے وہ واقعہ یاد آتا حضرت بہلول دانا کا، بیٹھے ہوئے دریائے فرات کے کنارے اور بیٹھ کر مٹی کا مکان بنا رہے ہیں، مٹی کا مکان بنا رہے ہیں۔ وہاں سے بادشاہ کا گزر ہوا، ہارون رشید کا گزر ہوا۔ ہارون رشید کی ملکہ زبیدہ بھی ساتھ ہے۔ زبیدہ نے کہا روکو روکو، سواری روکو، بہلول بیٹھے ہوئے، بہلول سے ملنا ہے۔ ہارون رشید بھی اتر گیا، ملکہ زبیدہ بھی اتر گئی، آپ کے پاس گئی۔ حضور کیا کر رہے ہیں یہ آپ؟ مشروف ہے، اللہ کے مقبول بندے تھے۔ تو میں محل بنا رہا ہوں، محل بنا رہا ہوں، جنت کا محل ہے یہ۔ اچھا ہمیں بھی دے دیجئے کہ محل، 5 درہم دو، 5 درہم دو تمہیں دے دوں گا میں۔ اس نے فوراً جناب ملکہ زبیدہ نے 5 درہم نکالے دی، حضور یہ لیجیے، یہ مجھے دے دیجئے محل، کیا تمہارا ہو گیا محل، کیا تمہارا ہو گیا، جنت کا محل تمہارا ہو گیا۔ چل دیے وہاں سے۔ ہارون رشید نے کہا یہ تم نے 5 درہم ایسے بیکار دے دیے، یہ مٹی کا محل بنا رہا ہے، کھیل رہا تھا مٹی سے اور تو نے پیسے دے کے چلی آئی۔ تو نے کہا یہ اللہ کا ولی ہے، تمہیں کیا پتا، جو زبان سے نکل گیا وہ ہو گیا۔ خیر رات کو سو گئے جناب جا کر، ہارون رشید سویا تو خواب اس کو نظر آیا، خواب کے اندر وہ جنت کے اندر جا رہا ہے، چہل قدمی کر رہا ہے، جنت میں بہت سارے بڑے بڑے محلات نظر آ رہے ہیں۔ ایک بڑا عجیب الشان محل نظر آیا، اس پہ لکھا ہوا تھا زبیدہ کا محل، ملکہ زبیدہ کا محل۔ ہارون رشید نے کہا یہ تو میری ملکہ کے محل ہے، چلو میں بھی دیکھوں اس کے اندر، چلوں اس کے اندر۔ جب وہ جانے لگے اس محل کے اندر تو وہ دربان کھڑا ہوا تھا، اسے روکا، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی محل کے اندر جا رہا ہوں۔ اس نے کہا یہ تمہارا محل نہیں ہے، دیکھا لکھا کیا لکھا ہوا ہے اس کے اوپر، ملکہ زبیدہ۔ کہنا ہاں وہ تو میری بیوی ہے۔ ہوتی رہے بیوی تمہاری، تمہارا محل نہیں ہے یہ، اس کی اجازت ہوگی تو جا سکو گے، بغیر اجازت کے نہیں جا سکتے اس کے اندر۔ اتنی بات ہو رہی تھی کہ آنکھ کھل گئی۔ اوہو، ہارون رشید نے کہا وہ جو محل خریدا تھا بہلول دانا سے، وہ ملکہ نے صحیح خرید لیا، چلو میں بھی خریدتا ہوں۔ چلو تو بڑا سستا سودا ہے، 5 درہم کے اندر محل مل رہا، وہ بھی جنت کا محل مل رہا ہے۔ چلو رات کو اٹھایا جناب، ملکہ کو اٹھایا، چلو بھائی جنت کے پاس۔ پھر بہلول دانا کے پاس پہنچے، پھر وہ محل بنا رہے تھے، مٹی کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کہ حضور ہمیں بھی محل چاہیے۔ ہارون رشید آگے کہتا ہے حضور مجھے بھی محل چاہیے۔ آپ نے فرمایا اس کا 500 درہم ہے۔ میں نے کہا حضور کل تو آپ نے 5 درہم لیے تھے اور آج یہ راتوں رات اتنی مہنگائی بھی بڑھتی ہے، اس طرح تو نہیں بڑھتی کہ راتوں رات ایک دم 500 درہم ہو جائے۔ کل تو آپ نے میری ملکہ کو 5 درہم کا بیچا تھا اور آج آپ کے 500 درہم ایک رات کے اندر یہ بڑھ گیا۔ فرمایا اس نے بغیر دیکھ کے سودا کیا تھا، تو دیکھ کے سودا کر رہا ہے، اس لیے اس قیمت بڑھ گئی۔ کیا شان ہے اللہ کے ولی، خواب وہ دیکھ رہا ہے، خواب کے اندر وہ جنت میں جا رہا ہے اور بہلول دانا اس کو دیکھ رہے ہیں، جاتا ہوا بھی دیکھ رہے ہیں، وہاں جو مقالبے ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس طرح نکالا گیا ہے وہاں دربار سے، اس محل سے، ملکہ کے محل سے، وہ بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا نہیں دیکھ کے تو نے لیا ہے، بہر سودا ہو رہا ہے۔ اور کیا شان ہے اللہ کے ولیوں کی، اور یہ جب ولیوں کی شان ہے، جب ولیوں کا یہ مقام ہے کہ وہ جنت دے رہے ہیں، تو پھر اندازہ کریں جن کے نام پر یہ ولی بنے ہیں اس نبی کی کیا شان ہوگی، اس آقا کی کیا شان ہوگی۔ ان کا عالم یہ تھا کہ ان کے پاس کوئی آتا تھا، مانگتا تھا جنت، تو جنت عطا کروا دیا کرتے تھے۔